شعبان استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کریں گے اور رمضان کا استقبال کس طریقے سے اور کس انداز میں کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ ہم رمضان سے پہلے وہ کریں تو صحیح معنی میں ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں۔ شعبان کے مہینہ کی اپنی فضیلت ہے۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ شعبان میں 15 شعبان المعظم، شب برات بھی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینہ میں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر شعبان کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ ویسے تو تمام دن، تمام راتیں، تمام مہینے، تمام سال، تمام ساعتیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی نے بنائی ہیں، لیکن بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس آیت کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شعبان کے ساتھ ہمیں محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، اور رمضان کے ساتھ ہمیں محبت اور عقیدت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی نسبت اپنی طرف کی، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ نسبت کیوں کی؟ اس وجہ سے کی اور بطور خاص اس وجہ سے حکم دیا کہ تم جس طریقہ پر میں شعبان گزارتا ہوں اسی طریقہ پر تم نے بھی شعبان گزارنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کس انداز میں گزارتے تھے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی ہم معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، شعبان میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ مل جاتے۔ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے کہ وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ویسے آپ کے معمولات میں سے اتوار کا روزہ بھی رکھتے تھے اور ہر مہینہ میں 3 روزے بھی رکھتے تھے، لیکن بطور خاص شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اس کی
کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو راسخ کرنا ہے، عادی بنانا ہے رمضان کے روزوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں روزے رکھے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ نسبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم شعبان کے ساتھ محبت کریں جس طریقے کے ساتھ رمضان کے ساتھ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ چیز ارفع و اعلیٰ ہو گئی، افضل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کپڑے کی نسبت ہوئی وہ کپڑا عام کپڑوں جیسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ایک جوتے کی نسبت ہوئی تو اس جوتے کو بھی نالین کا درجہ دے دیا گیا، اور اسی طریقے کے ساتھ جس چیز کی رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہوتی گئی وہ چیز افضل ہوتی گئی۔ اس پر کچھ مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ ویسے یہ عنوان ایک الگ جمعہ کا تقاضا کرتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی وہ افضل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا گڑھ، اور یہاں مدینہ کے باسیوں کے علاوہ کوئی اور شخص شہر میں نازل نہیں ہوتا تھا کہ بیماری لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں اپنا قدم مبارک رنجا فرمایا، اب وہ یثرب مدینہ تو رسول بن گیا، رسول کا مدینہ، رسول کا شہر۔ اس شہر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو وہ شہر افضل اور اعلیٰ بن گیا، اس کو حرم مدینہ کا درجہ دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اسی شہر میں مدفون ہے۔ وہ زمین، وہ مٹی، تمام مٹی اور تمام زمینوں سے افضل ہو گئی اس وجہ سے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ جس چیز کی بھی رسول اللہ کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا ہوا وہ چیز ارفع و اعلیٰ ہوتی گئی۔ حضرت بلال رنگ کے کالے تھے، غلام تھے، حبشی تھے، اور عرب کے لوگ غلاموں سے ویسے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، اور پھر غلاموں میں سے حضرت بلال حبش کے رہنے والے تھے، اس سے بہت سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت بلال کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی اور آپ کے پاس آ کر اسلام کو بھول گیا تو وہ بلال کو اب صحابی رسول کا درجہ دے دیا گیا۔ اب وہ بلال وہ حبشی بلال نہیں، وہ بلال وہ غلام نہیں جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، اب بلال صحابی رسول ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دفعہ خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم تو خطاب کے بیٹے ہو، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو کہ جب تمہیں تمہارا باپ اونٹوں کی حفاظت کے لیے بھیجا کرتا تھا اور تم سے وہ جانور قابو نہیں ہوتے تھے، حفاظت نہیں ان کی کر سکتے تھے، اور آج تم یہ دیکھو کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر تمہاری حکومت ہے،
تک اسلام قبول نہیں کیا، جب تک حضرت عمر کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوا، تو وہ عمر تھے. جب رسول اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تو اب امیر المومنین ہو گئے. اور حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے. ایسے ہی جنت البقیع اسی طریقے کے ساتھ مسجد نبوی، اور اس کے ساتھ کیا فرمایا، روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا اس جگہ کو کروا کے دیا گیا. رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی تو وہ جگہ موجود تھی، وہ مسجد کی جگہ پہلے ہی موجود تھی، لیکن اس کی نسبت مسجد نبوی رسول اللہ کے ساتھ ہوئی تو وہ مسجد تمام مسجدوں سے افضل قرار پائی. ایسے ہی شعبان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی. شعبان شہری، آپ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس کی فضیلت بھی تمام مہینوں سے افضل ہو گئی. اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما سمی شعبان بأنه ينشأ فی خیر نصیب للصائم، کہ شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ داروں کے لیے روزہ رکھنے والی بہت سی شاخیں ہیں، بہت سا سامان ہے. کیوں کہ یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے جو روزے رکھتا ہے اس مہینہ میں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو شعبان کی اپنی فضیلت ہے، اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں ایک خطاب فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں 29 شعبان کو خطبہ دیا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 29 شعبان کو. اور ایک صحابی کا بیان ہے کہ آپ نے جمعہ، آخری جمعہ جو تھا شعبان کا، اس دن خطبہ دیا. کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان سایہ کرنے والا ہے، اور یہ شہر مساوات ہے، برابری کا مہینہ ہے. پھر دوسری حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان. یہ شعبان کے مہینہ میں، رجب کے مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری عمر اتنی ہو کہ ہم اس مہینہ کو پالیں، اس میں روزے رکھیں. یہ دعا مانگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغنا، پہنچا دے، ہمیں یہ نصیب میں، ہمارے نصیب میں لکھ دے کہ ہم یہ رمضان کے روزے رکھ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خواہش ہوتی تھی کہ حدیث مبارکہ میں رجب سے یہ دعا مانگتے تھے. رجب کے مہینہ سے 2 مہینے پہلے آپ یہ دعا مانگتے، اور آپ کی دعا کا جو مقصد یہ تھا کہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس رمضان میں روزے رکھ سکیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اور آج بھی اگر کسی کے ایمان، مومن ہونے کا اور اس کے پکے مسلمان ہونے کا کوئی اگر ثبوت چاہیے یا کسی کو کوئی نشانی معلوم کرنی ہو تو وہ بندہ رمضان کے آنے پر جو خوش ہے وہ پکا مسلمان اور مومن ہے، اور جو رمضان کے آنے پر پریشان ہو رہا ہے اور غمگین ہو رہا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو رہا ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ ایمان کا پکا نہیں ہے. کیونکہ مومن وہ ہے جو رمضان کے آنے پر، اس برکت والے مہینے کے آنے پر خوش ہوتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے. پھر آئے کہ استقبال رمضان کیا ہے. رمضان کا استقبال،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تمہیں پتا ہے کہ تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تمہارا کون انتظار کر رہا ہے؟ یہ 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی آنے والی ہے، اللہ کی آیت نازل ہونے والی ہے جس کا ہمیں انتظار ہے اور وہ وہی ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ اللہ کا حکم کوئی یہ آنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے اوپر کوئی جنگ آنے والی ہے کہ جنگ ہمارا استقبال کر رہی ہے، دشمن ہمارا استقبال کرے گا اور ہم دشمن کا استقبال کریں گے، ہمارے اوپر کوئی جنگ آنے والی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جنگ بھی نہیں آنے والی اور نہ کوئی وحی آنے والی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، تمہارا استقبال ایک مہینہ کرنے والا ہے اور تم رمضان کا استقبال کرنے والے ہو، رمضان تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ وہ کون سا مہینہ؟ جس پہ فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ہذہ القبلہ، فرمایا کہ جس کی رمضان کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادت گزاروں کو، اہل قبلہ، جو قبلہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب کو اللہ بخش دے گا۔ وہ رمضان کو گھڑی تمہارے اوپر آنے والی ہے، تو اس کا استقبال کر رہے ہو۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم رمضان سے ملنے والے ہو، رمضان تم سے ملنے والا ہے۔ اور یہ اتنی خواہش صحابہ کرام کو بھی تھی اور رسول اللہ کو بھی تھی اس رمضان کے آنے کی۔ پھر آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص ہمارا ایونٹ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے یا کسی ہمارے دوست نے، رشتے دار نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے، اس کی تاریخ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں دن کو فلاں شخص جو ہے ہمارا بیٹا باہر سے آ رہا ہے یا ہماری کوئی خوشی ہے، ہم اس کا بےتابی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور ان دنوں کو ہم گنتے ہیں۔ اور ایک صوفی اللہ کے ایک بندے کو کہتے ہیں کہ جب شعبان شروع ہو جائے تو تم رمضان کی آمد کا بھی انتظار ایسے کرو جیسے تم اپنی خوشی کا انتظار کرتے ہو، اپنے کسی بیٹے کے آنے کا انتظار کرتے ہو، اپنے کسی شادی یا اپنے ایک اہم پروگرام کا انتظار کرتے ہو کہ اب 5 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے۔ تم شعبان میں بھی ایسے رمضان کے دنوں کہ اب کتنے دن رہ گئے ہیں، یہ استقبال رمضان کا کہ اپنے آپ کو تم رمضان کے لیے تیار کر لو۔ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں، حضر رمضان عطاکم رمضان شہر برکت ہے، کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ یہ برکت کئی لحاظ سے ہے، نیکیوں کے لحاظ سے بھی برکت ہے، کاروبار کے لحاظ سے بھی برکت ہے، لوگوں کی مصروفیات اور ٹائم کے لحاظ سے بھی برکت ہے۔ نیکیوں کے لحاظ سے کیسے برکت ہے کہ رمضان میں لوگ نیکیاں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری نیکیوں میں برکت ہو جاتی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی، صدقہ و خیرات، یہ نیکیوں میں برکت ہے۔ ہمارے ٹائم میں برکت کیسے ہو جاتی ہے؟ آج دیکھیں آج بندہ مصروف ہے، کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس، لیکن جب رمضان آتا ہے ہمارے ٹائم میں، وقت میں برکت ہو جاتی ہے، وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اللہ ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہم روزہ کی سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، تراویح بھی، قرآن کی تلاوت، یہ سب کی سب ہمارے ٹائم میں برکت ہو رہی ہے۔ کاروبار میں بھی برکت ہماری ہو جاتی ہے، رزق میں برکت
برکت ہو جاتی ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ رمضان میں ہمارے دسترخوان میں کتنی برکت ہو جاتی ہے. ایک غریب سے غریب بندہ بھی ہے, اس کے گھر میں بھی شام کے وقت ایک اچھا کھانا بنتا ہے. ہو سکتا ہے کئی ایسے گھر ہوں کہ جنہوں نے یہ کھانے, یہ نعمتیں, یہ پھل, یہ فروٹ, یہ دیگر چیزیں جو ہے وہ رمضان میں نہ دیکھی ہو. یہ ہے, یہ اس رمضان میں برکت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کاروبار میں برکت ہے. جتنا رمضان میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کی آمدن بڑھ جاتی ہے, اخراجات بڑھتے ہیں, آمدن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس کی. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے, یہ مساوات والا مہینہ ہے, برابر ہے سب کے سب. جب دسترخوان لگا ہوتا ہے افطار کا, روزہ کھولنے کے لیے سب کے سب بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں, ایک وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے, سب کے لیے وہ ٹائم برابر ہوتا ہے. فرمایا مساوات کی برابری کا مہینہ بھی ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے, اس کے چند دن چند لمحے باقی ہیں. ہم اس برکت والے, اس مساوات والے مہینے کی ہم نے تیاری کرنی ہے. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, یہ آج میں تفسیر روح البیان میں پڑھ رہا تھا کہ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں یہ شروع ہوا. ایک بادشاہ تھے, اس بادشاہ کا نام تمبورت بادشاہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو لعنت کر دیا, یہ وجہ میں پڑھ رہا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑ گیا. آج ہمارے زمانے میں تو قحط نہیں ہے, وہ پرانے زمانے میں قحط سالی ہوتی تھی, لوگوں کے پاس اناج غلہ ختم ہو گیا. اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ان لوگوں کو جو اس زمانے میں رہتے تھے, کہا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھو, دن کو تم کچھ نہ کھاؤ, ایک وقت تک تم نے کھانا کھانا ہے, دن کو تم نے کچھ نہیں کھانا. اور شام کے وقت حکم دیا گیا عمراء کو, امیر لوگوں کو, کہ تم نے غریبوں کو ایک وقت کا کھانا دینا ہے. ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے خود ایک وقت کا کھانا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا اپنا بچا ہوا غریبوں کو دینا ہے. اور غریبوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم نے ایک وقت کا کھانا کھانا ہے. یہ وہاں سے, یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے. یہ آدم علیہ السلام سے یہ عبادت چل رہی ہے. اس رمضان کے روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں, اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کا احساس بھی کرنا ہے. اب آئے رمضان کی ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے. چند دن باقی ہیں, چند لمحے باقی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہے. اپنی جو دنیاوی مصروفیات ہیں ان کو ٹائم ہم نے ان کا کام کرنا ہے, اور جو ہماری دینی یا ہم نے جو رمضان میں دیگر معمولات ہیں ان کا ٹائم نکالنا ہے. کون سا تراویح کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہے, نماز باجماعت پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ ہم نے تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے. اپنی مصروفیات کو, جس کو ٹائم مینجمنٹ آج کہا جاتا ہے, کہ اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے. اور یہ کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ابھی سے ایک اپنا ایک معمول بنا لیں, ٹائم مقرر کر دیں, تو پھر آنے والے دنوں میں رمضان میں مشکلات نہیں ہوگی. دوسرا کیا ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے. صدقہ و خیرات ان لوگوں کا خیال کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے جن کے گھروں میں سحر اور افطار نہیں ہوتی, جو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, ان کے پاس سحری اور افطاری کے لیے کچھ نہیں. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزدور بندہ ہے, وہ مزدوری کے لیے جاتا ہے, اور وہ روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو میری دیہاڑی چلی جائے گی اور مشقت میں برداشت نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا, یہ استقبال رمضان ہے. رمضان کی یہ
تیاری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آئے ہماری اپنے کاروبار ہیں، ایک ہم خود اپنے آپ بھی خود مصروف ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے انڈر بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے محتاج بھی ہیں، ملازم ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا کسی نے کوئی فرم ہے، کمپنی ہے، اس کے اندر کوئی ٹھیکیدار ہے، اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے محتاج جو ملازم ہیں ہمارے گھروں میں، چاہے وہ کام کرتے ہیں یا ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جس قسم کے بھی وہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ان کی مصروفیات کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہر سال رمضان میں جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ معاف کر دیتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پرائیویٹ جو ہماری کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ جو ہمارے ادارے بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ رعایت نہیں دیتے۔ حکومت دے رہی ہے اسی وجہ سے کہ رمضان ہے، ایک تو یہ کہ لوگوں نے عبادت بھی کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو تکلیف مشقت زیادہ نہ اٹھانی پڑے، تو ہمیں اپنے جو ہمارے ملازم ہمارے انڈر کام کرتے ہیں ان کو رعایت بھی دینی ہے۔ یہ صرف آج رمضان کی تیاری ہے۔ پھر ایک اور رمضان کے آنے سے پہلے یہ کام بھی کرنا ہے کہ گھر والوں کو روزہ کی رغبت دلانی ہے۔ بالکل جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جو بچے بلوغت کو پہنچ رہے ہیں ان کو ترغیب دلانی روزہ رکھنے کی، بچوں کو بھی، پھر اپنے گھر والوں کو بھی، گھر میں جتنے فرد ہیں ان سب کو تیار کرنا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کرنا جیسے ہمارے یہاں کچھ یہ بھی، کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ گھروں میں جو شام کے وقت کھانے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری عورتیں جو ہے، خواتین جو ہے وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی کہ وہ کھانے پکانے میں اور دن میں ان کا برتنوں کو صاف کرنے میں لگی رہتی ہیں، تو ان کی مصروفیات کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی روزہ فرض ہے جیسے ہمارے اوپر فرض ہے۔ پھر آئے رمضان کی تلاوت یہ کرنی ہے کہ ہم نے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے رمضان کے لیے۔ ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کہ کوئی اس رمضان میں جو عبادت کا کام ہے وہ ہم سے رہ نہ جائے۔ بہتر ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جائے، تو یہی بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ 3 شخص نامراد ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہو گئے۔ پہلا فرمایا کہ جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، یہ پہلا شخص ہے، وہ ذلیل ہے، ناکام ہے، وہ نامراد ہے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ جس کے سامنے رسول اللہ یعنی میرا نام لیا گیا اور ان پر درود نہ پڑا، درود نہیں پڑھتا، سلام نہیں پڑھتا، وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور رمضان میں روزے نہ رکھے۔ یہ رمضان بظاہر جو ہے لگتا مشکل ہے، ٹھیک ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا، اور پھر اس میں یہ مشاہدہ ہے، ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے، لیکن جو آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے وہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ اس صورت میں منع ہے جب آپ کو ایک ماہر ڈاکٹر تجویز کرے کہ آپ اگر روزہ رکھو گے تو پھر تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں تو روزہ نہ رکھا جائے۔ عام اگر معمولی سی بھی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، اس وجہ سے یہ روزہ چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اور جو روزہ دائمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے مستقل، جیسا کہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم ہے کہ فدیہ دیں، ایک روزے کا ایک فدیہ دیں۔ یہ فدیہ فطرانہ جس کا اعلان ابھی میرے خیال میں حکومت نے کر دیا ہے، وہ 300 روپے کیا ہے، وہ اس کے یعنی برابر جو ہے ایک روزے کا فدیہ دیں۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ جو بالکل بوڑھے ہیں، بالکل عاجز ہیں، یا جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہاں جن کو عارضی طور پر کوئی مرض لاحق ہے، بیمار ہے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے کی بعد میں قضا کریں۔ تو یہ
یہ سب چیزیں ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں صحیح معنی میں روزہ رکھنے